السلام علیکم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وقال اللہ عز وجل وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاة اخرجہ المسلم کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین، وہ والدین وہ ماں باپ خوش نصیب ہیں، خوش بخت ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ خوش قسمت والدین ہیں۔ وہ بڑی عزت والے، مقام والے اور شان والے ہیں، کیونکہ وہ رب کے حکم کو مانتے ہیں، رب کی بات کو مانتے ہیں اور اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اور رب کے قرآن کی آیت کو سمجھتے ہیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ رب فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ فرمایا کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو دنیا کا بھیجا اور بھیجنے کا فقط مقصد یہ ہے إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو والدین تو ماشاءاللہ عبادت کرتے ہیں، رب کا ذکر کرتے ہیں، رب کو یاد کرتے ہیں، رب کے حکم کو مانتے ہیں، رب کے اطاعت کرتے ہیں، تو وہ خوش قسمت والدین ہیں، خوش بخت والدین ہیں۔ لیکن اگر والدین اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام کر لیں، ایک اور ذمہ داری نبھا لیں، تو وہ بڑی شان والے اور اس سے بھی زیادہ مقام والے بن جائیں گے، کیونکہ رب فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا کہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا کہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 28واں سپارہ ہے، رب کا فرمان ہے، اور اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں ان ایمان والوں کو، ان نماز پڑھنے والوں کو، ان نماز پڑھنے والیوں کو جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، جو نماز کا اہتمام کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو مخاطب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے بندو، اے میری بندیوں، تم خود تو نماز پڑھتے ہو، خود تو نماز پڑھتی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام کرنا ہے، اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ آج اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو دھوپ سے بچاتے ہو، سردی کا موسم آتا ہے تو اس سے بچاتے ہو، بیٹے یا بیٹی کو پیاس لگتی ہے یا بھوک لگتی ہے، ان کے بھوک کو مٹانے کے لیے اہتمام کرتے ہو، پانی پلاتے ہو، کھانا کھلاتے ہو، کس لیے کہ میرا بیٹا بیمار نہ ہو جائے، میرے بیٹے کی خوراک پوری ہو جائے۔ اگر وہ کھانا نہ کھائے تو ڈانٹتے بھی ہیں، غصے بھی ہوتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو، اے میری بندیوں، اگر اپنے بچوں کو، بچیوں کو حقیقت میں ان کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، ان کو صحیح جگہ پہنچانا چاہتے ہو، صحیح جگہ لے کر جانا چاہتے ہو، تو اس کے لیے ایک کام یہ کرو کہ جیسے تم رب کی بندگی کرتے ہو، ویسے اپنی اولاد کو بھی رب کی بندگی کرنے والا بنا دو، کیونکہ آخری بات، یہ اولاد، یہ بیٹا، یہ بیٹی کل قیامت والے دن ان والدین کے لیے ذریعہ نجات کا سبب بنے گی جو والدین خود دنیا میں رب کی بندگی کرتے رہے اور اپنے اولاد کو بھی ساتھ لے کے چلتے رہے۔
کہ جیسے میں نے رب کی بات کو ماننا ہے ویسے میرے بیٹے نے بھی ماننا ہے، میری بیٹی نے بھی ماننا ہے، میری اہلیہ نے بھی ماننا ہے، ہم سب نے ماننا ہے، کیونکہ جیسے ہم دنیا میں سب اکٹھے رہتے ہیں، ایک بندے کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ جیسے چار دیواری میں گھر میں میری اولاد میری بیوی ہم اکٹھے رہتے ہیں، تو میری یہ خواہش ہے کہ ہم جنت میں بھی اکٹھے رہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، اس کے لیے ضروری ہے، ایک والد کے لیے ضروری ہے، ایک والدہ کے لیے ضروری ہے کہ جیسے وہ رب کی بندگی کرتے ہیں اپنے اولاد کو بھی رب کا جو ہے عبادت گزار، رب کی بندگی کرنے والا بنا دے۔ تو جیسے یہ والدین اولاد دنیا میں اکٹھے رہتے ہیں، کل قیامت والے دن جنت میں بھی اکٹھے رہیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسے والدین نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو اپنے اولاد کو بھی نماز پڑھنے والا بنا دیں، قرآن پڑھنے والا بنا دیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، آج دنیا میں وہ اکٹھے رہتے ہیں، کل قیامت والے دن وہ جنت کے اندر بھی اکٹھے رہیں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے، میری والدین سے گزارش ہے، خود بھی نماز کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور اپنے بچوں کو، اپنی اہلیہ کو بھی نماز کا پابند بنائیں، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنائیں، تاکہ دنیا میں بھی آپ خوشحال رہیں اور کل قیامت والے دن آپ جنت کے اندر رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔